الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دوستو، آپ حضرات تشریف لے آتے ہیں اور اللہ کی معرفت اور اس کی محبت کے بارے میں چند باتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ دوستو، مواعظ سنتے وقت تو سالکین کو غفلت سے بیداری ہوتی ہے، لیکن جو ہی ان مجالس سے جدا ہوتے ہیں تو غفلت اور قساوت لوٹ آتی ہے۔ غفلت اور قساوت، سستی لوٹ آتی ہے۔ اس میں اگر غور کیا جائے تو حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ سالکین اس میں مختلف حالات کے ہیں، لیکن یہ ایک عام حالت ہے کہ لوگوں کے دل مواعظ اور تقریر سننے کے وقت اور سننے کے بعد یکساں حالت پر نہیں رہتے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے دو سبب معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مواعظ کی مثال کوڑوں جیسی ہے کہ کوڑے لگنے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، بعد میں اس کا درد باقی نہیں رہتا۔ وہ شدت کا جو درد ہوتا ہے، جو کوڑے لگنے کے وقت محسوس ہو رہا ہے، وہ باقی نہیں رہتا۔ دوسرا یہ کہ مواعظ سننے کی حالت میں سالک ہر مرض باطنی سے الگ، جسم اور فکر کو اسباب دنیا سے علیحدہ کیے ہوئے حضور قلب کے ساتھ خاموش ہو کر بیٹھتا ہے۔ پھر جب دنیاوی مشاغل کی طرف لوٹ کر جاتا ہے اور وہ دنیاوی مشاغل اسے اپنی تمام آفتوں کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، پھر اس پر کشش مشاغل کے ساتھ پچھلی حالت پر باقی رہنا بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ اپنی پہلی حالت پر رہنا دنیا کے تمام مشاغل کے ساتھ یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایک ثابت قدم جو سالک ہوتا ہے، جو بالکل ثابت قدم رہتا ہے، تو وہ سالک جو ہے اسے اپنا سکتا ہے۔ یہ حالت تو سب کو عام ہے، البتہ اثر کے باقی رہنے میں سالکین کے درجات مختلف ہیں۔ پہلا درجہ، کچھ سالک تو بلا پش و پیش پختہ عزم کر لیتے ہیں کہ ادھر ادھر متوجہ ہوئے راستے سے گزر جاتے ہیں، بغیر ادھر ادھر متوجہ ہوئے راستے سے گزر جاتے ہیں، اور اگر موقع پر طبیعت کے تقاضے انہیں روک دیتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، جیسا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نافق حنظلہ منافق ہو گیا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جب جاتے تھے تو مجلس میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ و نصیحت فرماتے تھے، اور وہ واعظ و نصیحت کو سن کر اور ایک کیفیت بن جاتی تھی، ایک وہاں کا ماحول بن جاتا تھا، تو اس کیفیت اور حالت کو جب بن جاتی تھی تو پھر اس حالت کے ساتھ گھر جب لوٹتے تھے تو گھر پہ وہ کیفیت اور حالت نہیں رہتی تھی، تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو اسی کو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نافق حنظلہ۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں تو ہماری کیفیت اور حالت کچھ اور ہو جاتی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ حنظلہ فکر کی بات نہیں ہے۔ خیر، تو یہ پہلا درجہ ہے سالکین۔ دوسرا درجہ جو سالکین کا ہے کہ بعض سالکین ایسے ہیں کہ کبھی طبیعت ان کو غافل کر دیتی ہے اور کبھی سنے ہوئے مواعظ پر عمل کر لیتے ہیں، کبھی عمل چھوٹ جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتے ہیں، اور کبھی پھر گناہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے سالکین کا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا ایک ننھا سا پودا ہو اور ہوائیں اسے ادھر ادھر مائل کر رہی ہوں۔ اسی طرح تیسرا درجہ سالکین میں وہ لوگ ہیں جو مواعظ سنتے ہیں اور سننے کے وقت اثر ہوتا ہے، جیسے ہی جاتے ہیں سب صفاً صفا، چٹن چٹا، ختم سب، جیسے کہ کسی چکنے پتھر پر پانی بہہ جائے۔ یہ حالت ہوتی ہے تیسرے درجے کی، کہ یعنی جب مواعظ سن رہے تھے تو اس وقت تو کیفیت اور حالت کچھ اور تھی، لیکن بعد میں کیفیت اور حالت بدل گئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے سچا سالک، سچا اللہ کا عاشق اور اپنی معرفت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی دیکھیں ہم معرفت کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پاک معرفت عطا فرمائیں۔ آمین۔